بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ ناصر ہمارے محلے کا لڑکا تھا، کھاتے پیتے گھرانے کا اوباش نوجوان، جس کی دوستی بدنام زمانہ لڑکوں سے تھی۔ حالانکہ والدین اسے منع کرتے کہ ان دوستوں کے پاس نہ جایا کرو، انہیں لوگ برا جانتے ہیں، مگر ناصر کسی کی نہ مانتا۔ اس کے والدین نہایت شریف لوگ تھے۔ والد گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے، جبکہ ناصر کا دوست واجد ایک زمیندار کا بیٹا تھا اور طاہر کے ابو نامی گرامی جیولر تھے۔ گویا ان لوگوں کو دولت کی کمی نہیں تھی۔ والدین تو سبھی کے چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں، مگر اولاد غلط راہ پر چل نکلے تو ماں باپ بیچارے کیا کریں۔ ناصر کے والد بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر انجینئر بن جائے یا کسی اور باعزت پیشے سے منسلک ہو جائے۔ وہ خود پروفیسر تھے اور دنیا جہاں کے بچوں کو پڑھا رہے تھے، مگر ان کا اپنا بیٹا بار بار FSC میں فیل ہو جاتا۔ اس کی وجہ برے لڑکوں کی صحبت تھی۔ ناصر حالانکہ 2 بہنوں کا بھائی تھا، اس وجہ سے اس پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں، مگر وہ کبھی ان ذمہ داریوں کو محسوس نہ کرتا۔ نادیہ جو بڑی بہن تھی وہ شادی شدہ تھی، جبکہ لارب میٹرک کر رہی تھی۔ وہ بڑی ہی معصوم اور شوخ لڑکی تھی، ہمیشہ خوش رہنے والی۔ لارب اپنے بھائی ناصر سے بہت محبت کرتی۔ کچھ دنوں سے ناصر گمسم رہنے لگا تھا۔ ایک دن سب یار دوست مل کر بیٹھے تھے۔ ایک دوست نے ناصر کو پکارا، مگر اس نے جواب نہ دیا۔ دوستوں نے ناصر کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ وہ گلی میں آتی ایک معصوم خوبصورت لڑکی کی طرف محویت سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی تو حور جیسی معصوم تھی۔ اسکول کا یونیفارم پہنے ہوئے دھوپ کی تمازت سے اس کا معصوم چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ 9ویں کی طالبہ زائرہ تھی۔ اس کی عمر بمشکل 14 سال ہوگی۔ دنیا و مافیا سے بے خبر وہ اپنی دھن میں مگن چلی جا رہی تھی۔ کم سن ہونے کے باوجود چٹان کی طرح مضبوط تھی اور ساتھ ہی باوقار بھی تھی، کیونکہ یہ اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ اس کے گھر کا ماحول پاکیزہ تھا۔ ماں باپ نے اس کی تربیت بہترین کی تھی۔ دنیا کی تمام تر آلودگیوں سے پاک تھی، کیونکہ وہ پاکیزہ دل اور پاکیزہ سوچ کی مالک تھی۔ ناصر کے دل پر اس چاند سے مکھڑے نے جانے کیا اثر کیا کہ وہ اتنا محو ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ اس کے ساتھ 2 دوست بھی اسے گھور رہے ہیں۔ یار، تم تو سانس لینا بھول گئے۔ واجد نے اس کا کاندھا ہلایا تو وہ ہوش میں آیا۔ دوستوں نے اس لڑکی کو دیکھا تو کہا، کیوں نہ اسے گاڑی میں بٹھا کر لے چلیں اور محبت کا کھیل کھیلیں، مگر وہ اس پر راضی نہیں تھا۔ یہ اتنی معصوم ہے یار، میرا دل نہیں کرتا اسے برباد کروں۔ اس کے دوستوں نے اس کا بدلا ہوا انداز دیکھا تو کہا، تم ٹھہرے پارسا، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا وتیرہ ہے۔ اسی دوران لڑکی کا گھر آ گیا۔ وہ اپنے گھر میں چلی گئی۔ ان بدماشوں نے اس کا گھر دیکھ لیا، پھر اسے مل کر اٹھانے کا پروگرام بنا لیا۔ یہ بدماشوں کا وہ گروہ تھا جو لڑکیاں سرے راہ اٹھا کر گاڑی میں ڈال لیتے، مگر موقع محل دیکھ کر تاکہ پکڑے نہ جا سکیں۔ پولیس یوں تو ان معاملات پر بہت سختی کرتی ہے، لڑکے لڑکی کو اکیلا دیکھ کر طرح طرح کے سوال کرتی ہے، مگر چونکہ ان دونوں کے والدین اثر رسوخ والے تھے تو پولیس کا خوف نہیں تھا۔ یہ ایسی وارداتیں کر چکے تھے۔ آج پھر ایک اور واردات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، مگر ناصر کے دل پر زارا کی معصوم صورت نے ایسا جادو کر دیا کہ وہ ان دونوں شیطانوں کے منصوبے میں شامل نہیں ہوا۔ البتہ کئی بار پہلے وہ ایسے منصوبوں میں شامل ہو چکا تھا۔ گھر آ کر ناصر کا دل وہیں اٹکا رہا۔ اس کا دل نہ چاہا کہ وہ گھر سے باہر نکلے یا دوستوں کی طرف جائے۔ آخر وہ بار بار فون کر کے اسے بلانے لگے۔ وہ نہیں گیا۔ دوسرے روز رات کو 9 بجے فون آیا کہ اب تو آ جاؤ، ہم اپنی پسند کو فارم ہاؤس میں لے آئے ہیں۔
یہ فارم ہاؤس زیادہ تر اس کے والد کے استعمال میں رہتا تھا اور ایک سنسان جگہ پر واقع تھا۔ اس کا باپ اس فارم ہاؤس میں کم ہی جاتا اور بیٹا اس جگہ جاتا تو ایسی کوئی گھناؤنی واردات ہی کرتا۔ وہ اپنے اوباش دوستوں سے مل کر کبھی کسی غلط قسم کی لڑکی کو گھیر لاتے جو اپنی مرضی سے آتی، یا پھر کوئی دوسری جو دھوکے سے ان کے جال میں پھنس جاتی۔ اس روز وہ زارا کو تو اٹھا نہ لا سکے مگر اس کی ساتھی اور کلاس فیلو کو اٹھا لائے۔ انہوں نے اسے سنسان گلی سے اس وقت گاڑی میں ڈالا جب وہ چھٹی کے بعد اسکول سے واپس گھر جا رہی تھی۔ گاڑی میں ڈالتے ہی اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا اور فارم ہاؤس میں لے آئے۔ لڑکی کو ہوش آیا تو وہ دور افتادہ جگہ پر تھی اور یہ اجنبی نوجوان اس کے اطراف میں موجود تھے، جنہیں دیکھ کر وہ رونے لگی۔ تبھی ان میں سے ایک نے کہا، یار ابھی سے تنگ نہ کرو، بیچاری کو کچھ کھانے پینے کو دو، دوپہر سے بھوکی بیٹھی ہے۔ لڑکی کو کھانے کے لیے پیزا دیا اور پینے کے لیے کولڈ ڈرنک، مگر لڑکی نے ان چیزوں کو ہاتھ سے پرے کر دیا۔ وہ بددستور رو رہی تھی۔ تبھی طاہر بولا، یار استاد کو بلاؤ، یہ ہم سے نہ مانے گی، وہی تو ان لڑکیوں کی نفسیات سمجھتا ہے اور یہ ان سے جلد مان بھی جاتی ہیں، ہم سے تو اکڑاتی ہیں یا پھر رو رو کر ہلکان ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے ناصر کو کئی بار فون کیا کہ جلدی پہنچو، بالآخر اسے جانا ہی پڑا۔ جو ہی وہ فارم ہاؤس پہنچا، گاڑی کی آواز سن کر طاہر اور واجد کی باچھیں کھل گئیں۔ لو بھائی، آ گیا ہمارا شیر، اب ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں۔ یار تمہارا انتظار تھا ورنہ ہم دیر نہ کرتے۔ یہ وہی لڑکی ہے جس نے اس دن واجد کو گالیاں دی تھیں، آج بدلہ چکانے کا دن ہے۔ ناصر نے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اب میں آ گیا ہوں نا۔ جہاں کمرے کے وسط میں وہ بد نصیب اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے لے رہی تھی، اس کے وجود کا ہر حصہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ وہ اپنے نیک کردار ہونے کی سزا بھگت رہی تھی۔ اس وقت وہ دل ہی دل میں موت کی دعا مانگ رہی تھی۔ کیا اس معاشرے میں عزت کی زندگی گزارنا گناہ ہے؟ آخر اس معاشرے کو کون سدھارے گا جہاں دن دہاڑے شریف لوگوں کی بیٹیاں اٹھا لی جاتی ہیں، پھر یہ بدماش ان کی عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ وہ اذیت بھرے ماحول میں یہ سوچ سوچ کر روئی جا رہی تھی، کسی کی بے بسی کیا ہمیں خوشیاں دے سکتی ہے؟ کیا ہم کسی کے جنازے پر اپنی خوشیاں منا سکتے ہیں؟ اسی لمحے کو ناصر نے سوچا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا کہ ایسی باتیں صرف باضمیر لوگوں کو زیب دیتی ہیں۔ کمرے میں نیم تاریکی پھیلی تھی۔ لڑکی ان کے آگے ہاتھ جوڑے انہیں بہنوں کی عزت کا واسطہ دے رہی تھی، مگر بے رحم لوگ کب کسی بے بس پر رحم کرتے ہیں۔ تاہم ناصر کی چھٹی حس نے اسے خبردار کیا کہ رک جاؤ، کسی کا دامن عصمت تار تار کرنے سے پہلے دیکھ تو لو کہ وہ ہے کون۔ اس نے واجد سے کہا، اتنا اندھیرا کیوں پھیلا رکھا ہے، بتی جلاؤ۔ بتی روشن ہوتے ہی روتی ہوئی لڑکی کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس کے ساتھ ہی ناصر بھی پریشان ہو گیا۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جس لڑکی کو اس کے بدماش دوست اٹھا کر لائے تھے وہ اس کی سگی چچا زاد بہن تھی۔ ساجدہ نام تھا۔ وہ اس کی منگیتر تو نہ تھی، مگر اس سے بچپن سے منسوب کر دی گئی تھی۔ والدین کا خیال تھا کہ ساجدہ کی شادی ناصر سے کریں گے۔ ساجدہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ناصر، یہ تم ہو، یہ تم ہو؟ اف میرے خدایا، یہ تو لاریب کو اٹھانے والے تھے۔ وہ تو شکر کرو آج وہ اسکول نہیں آ سکی اور زارا کے ساتھ میں چلی آئی۔ ناصر کے منہ پر ایک اور تھپڑ پڑا۔ وہ اس کی کزن اور ہونے والی بیوی تھی، اس کی عزت، اور اب اس کی بہن کا نام لے رہی تھی۔ چپ کرو، خاموش ہو جاؤ، اس نے دھاڑ کر کہا، اور تم لوگ دفع ہو جاؤ میری نگاہوں سے۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ میرے چچا کی بیٹی ہے، ہمارے خاندان کی عزت ہے، اور تم اسے اٹھا کر لائے ہو، تمہیں اور کوئی نہ ملی تھی؟ اسے غضبناک دیکھ کر اس کے دونوں بدماش دوست وہاں سے چلے گئے۔ تب ناصر نے ساجدہ سے معافی مانگی، اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر بولا، معاف کر دو،
آج کے بعد میں نے توبہ کی، میں کبھی ان بدماشوں کا ساتھ نہیں دوں گا، بلکہ ان کا منہ بھی نہیں دیکھوں گا۔ روتی ہوئی ساجدہ کے سر پر اس نے دوپٹہ اڑھا دیا اور گاڑی میں گھر چھوڑا۔ اس کے بعد ناصر نے توبہ کر لی، کیونکہ اپنی عزت کی بے توقیری دیکھی تو احساس ہوا کہ کسی دوسرے کی عزت جب مٹی میں ملائی جاتی ہے تو اسے بھی ایسی ہی اذیت ہوتی ہوگی۔ اس احساس نے اسے شیطان سے انسان بنا دیا۔ ساجدہ نے اس کا بھرم رکھ لیا۔ اس نے کسی سے ناصر کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ ناصر سے بچپن سے محبت کرتی تھی اور اسی کی ہونا چاہتی تھی، مگر آج ناصر نے کسی طرح اس کی محبت کا پردہ فاش کیا تھا کہ اسے اپنے ہونے والے جیون ساتھی کی شخصیت کے گھناؤنے پہلو کا پردہ رکھنا پڑ رہا تھا، ورنہ ان دونوں کی شادی کبھی نہ ہوتی۔ جانے کچھ لوگوں کے دلوں میں اپنے محبوب کے لیے اتنی جگہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ کیسی محبت ہوتی ہے کہ محبوب کا ایسا رخ دیکھ کر بھی اسے معاف کر دیتے ہیں اور اس سے نفرت نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے ناصر کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس وعدے پر ناصر سے شادی بھی کر لی کہ وہ کبھی اس گناہ کی دلدل میں قدم نہیں بڑھائے گا۔ ناصر نے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا، ہمیشہ صحیح راستے پر گامزن رہا، بلکہ دوستوں کو بھی تلقین کرتا کہ خدا را اپنے وطن کی ہر بیٹی اور بہن کی عزت کے محافظ بنو، کسی کی طرف میلی نگاہ سے مت دیکھنا، ورنہ قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں وہ پھر اس کی پناہ مانگتے رہ جاتے ہیں۔ ساجدہ نے جب مجھے یہ کہانی سنائی تو یقین نہیں آیا کہ واقعی دنیا میں ایسا کچھ بھی ہوتا ہے، مگر اس دنیا میں، اس ملک میں اور اس شہر میں ایسے ہی نہیں، اس سے بھی بڑے بڑے اور گھناؤنے واقعات ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنا دھیان رکھیں، کیونکہ زمانہ بہت خراب ہو چکا ہے، لوگوں کا ضمیر سو چکا ہے، لوگ کسی کو برباد کرنے سے پہلے ایک پل بھی نہیں سوچتے، یہاں تک کہ ان کی اپنی موت ان کے سامنے نہ آ جائے اور انسان سے گناہ کرنے کی سکت چھین نہ لی جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔